اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے خرچ کرنا اتنا عظیم کام ہے اور اتنا افضل کام ہے۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھائی ہے، میں محمد قسم اٹھاتا ہوں جو صدقہ کرتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا، اس کا مال بڑھتا ہے۔ پوری دنیا کی صداقت کو اگر اکٹھا کر لیا جائے، جہاں وہ صداقت ختم ہو جائے گی وہاں سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا آغاز ہوگا۔ میرے عزیزوں، بہت مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں، ہمارے پاس چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن جب ہم صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ تمہارا مال کم ہو جائے گا، اتنے پیسے اگر تم نے کسی کو دے دیے تو اس میں سے یہ پیسے کم ہو جائیں گے، اور یہ بھی وسوسہ آتا ہے کہ اگر تمہیں ضرورت پڑی تو پھر تم کیا کرو گے۔ تو میرے عزیزوں، اگر آپ کسی کو صدقہ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی ایسی مشکل پریشانی ہی نہیں ڈالے گا جس کی وجہ سے آپ کو پیسے چاہیے ہوں گے۔ اور پھر یہ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھا کر کہا ہے کہ صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اور بڑھتا ہے۔ مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کرنا، اس سے انسان کی جسمانی بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم کچھ یوں ہے جس میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ بیماریوں کا علاج چاہتے ہو تو صدقہ کیا کرو۔ صدقہ سے صرف جسمانی بیماریاں ہی ختم نہیں ہوتی بلکہ قلبی بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک شخص آ کر کہتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، میرا دل بہت سخت ہے۔ تو فرمایا میرے آقا کریم نے، یتیموں کی کفالت کیا کر اور مسکینوں کو کھانا کھلایا کر۔ آج اس دنیا میں کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو گھروں میں جانور پالتے ہیں، پرندے پالتے ہیں، کسی نے کسی جانور کا بچہ رکھا ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن کسی انسان کے بچے کو بھی پال لیا کریں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، وہ گھر بہترین ہے جس میں کسی یتیم کی پرورش ہو رہی ہو۔ کسی یتیم کو اپنے گھر میں لے آئیں، اس کی تعلیم کا بندوبست کریں، اس کو کھانا کھلائیں، اس کو اچھا انسان بنائیں، تاکہ کل کو بڑا ہو کر وہ معاشرے کے لیے فائدہ مند ثابت ہو اور دنیا کا رہبر بنے۔ اس کی کفالت کرنے والے کا انعام کیا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ میری دونوں انگلیاں ہیں۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر انگلیوں کا اشارہ کر کے بتایا کتنا بڑا انعام ہے۔ اس سے بڑا انعام کوئی ہو نہیں سکتا۔ جہاں بھی آپ کے گھر میں آپ کے بچے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو نیک اور صالح اولاد سے نوازے اور مزید دے۔ جس طرح آپ کے گھر میں 1 ہے، 2 ہے، 4 ہیں، 10 بچے ہیں، تو اگر ان میں ایک یتیم بھی پل جائے گا تو اس کا فائدہ آپ کو کیا ہوگا، جس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما کر مہر لگا دی کہ میں اور وہ جنت میں ایسے ہوں گے جیسے میری یہ 2 انگلیاں ہیں۔ سبحان اللہ،
اور بلوغت کے بعد یتیمی ختم ہو جاتی ہے۔ آخر یہ کتنا بڑا کام ہے جس سے جسمانی بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں، قلبی بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں، بلکہ معاشرتی بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ آج رات میں صدقہ کروں گا۔ وہ شخص رات کی تاریکی میں صدقہ کرنے نکلا اور ایک بدکار عورت کو صدقہ دے کر واپس آ گیا۔ لوگوں کو جب پتا چلا تو لوگوں نے صبح اٹھ کر باتیں کی۔ رات کو کوئی آیا تھا اور ایک غلط عورت کو صدقہ دے کر چلا گیا۔ وہ شخص پھر یہ کہتا ہے کہ آج رات میں پھر صدقہ کروں گا۔ ایک چور چوری کرنے نکلا تھا اپنے گھر سے اور یہ اللہ کا بندہ اس کو صدقہ دے کر گھر آ گیا۔ لوگوں کو پتا چلا تو لوگوں نے پھر باتیں کی، لیکن یہ شخص پھر کہتا ہے کہ آج رات میں صدقہ کروں گا۔ کوئی امیر بندہ چہل پہل کرنے کے لیے نکلا، یہ شخص اس کو صدقہ دے کر واپس آ گیا۔ میرے عزیز بھائیو، نہ غنی صدقے کے لائق اور نہ ہی چور صدقے کے لائق اگر پتا ہو کہ یہ چور ہے، اور نہ ہی ایسی عورت کو صدقہ لگتا ہے جو بدکار ہو۔ لیکن میرے عزیزو، جب انسان کی نیت ٹھیک ہوتی ہے تو پھر نتیجہ بھی ٹھیک ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا صلہ بھی عطا کرتا ہے۔ وہ شخص صبح اٹھ کر کہتا ہے، اے اللہ تیری ہی تعریف ہے، جس کو تو دلا دے، میں نے تو صرف تیری رضا کے لیے صدقہ دیا۔ تو دیکھیے جواب کیا ملا اس شخص کو، تینوں راتوں میں کیا گیا صدقہ ہم نے قبول کر لیا۔ چور روزانہ کچھ نہ کچھ کما کر کھاتا ہی ہے، لیکن تیرے خلوص سے پیش کیے گئے صدقے نے اتنی برکت آئی کہ اس چور نے چوریوں سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ تیرے خلوص سے دیے ہوئے صدقے میں اللہ نے اتنی برکت ڈالی، وہ زانیہ اور بدکار عورت بھی کچھ نہ کچھ کھا کر ہی زندہ تھی۔ تیرے اخلاص سے پیش کیے گئے مال کی برکت دیکھیے کہ اس عورت نے پوری زندگی کی برائیوں سے توبہ کر لی۔ اور جس غنی کو تم نے صدقہ دیا، وہ غنی تو ضرور تھا لیکن وہ بخیل تھا۔ تیرے مال کی برکت ایسی نظر آئی کہ وہ غنی بخل چھوڑ کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیے کہ صدقے سے کتنی معاشرتی برائیاں ختم ہوئی۔ اور اسی حدیث کی روشنی میں ایک پیغام بھی آپ کو دوں گا۔ ہم اور آپ اگر اللہ کے لیے کہیں صدقہ دیتے ہیں یا صرف اللہ کی رضا کے لیے کسی مسجد میں پیسے دے دیے یا اللہ کی رضا کے لیے کسی کی مدد کر دی، لیکن بعد میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس کی ہم نے مدد کی وہ تو اس قابل ہی نہیں تھا، یا جس مسجد میں ہم نے پیسے دیے اللہ کی رضا کے لیے تو جس کو دیے اس نے وہ خود خرچ کر لیے اپنی ذات پر۔ میرے عزیزو، اگر اس نے خود خرچ کیے ہوں گے تو اس کا حساب اسے دینا پڑے گا قیامت کے دن۔ اور جس کی ہم نے مدد کی، اگر وہ اس قابل تھا یا نہیں تھا تو وہ آپ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ لیکن جو سب سے اہم بات ہے کہ شریعت قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ کسی پر شک کیا جائے۔ شریعت نے انسانوں کو ٹو میں جانے کی اجازت نہیں دی۔ جس طرح پچھلا واقعہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ اس شخص نے 3 دن صدقہ دیا اور تینوں دن اس کو دیا جو صدقے کے لائق ہی نہیں تھے، کہ ایک چور نے لے لیا، ایک بدکار عورت نے لے لیا اور ایک غنی نے لے لیا۔ تو اگر وہ یہ سوچتا کہ ایسے ہی لوگ لیتے ہیں تو میں کرتا ہی نہیں آگے سے صدقہ۔ بات یہ ہے میرے عزیزو، جس بندے نے رب کی رضا کے لیے جو کچھ بھی کرنا ہوتا ہے اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے سامنے تو اس کا اللہ ہوتا ہے، کہ جو کوئی مانگنے کے لیے آیا یا اگر راستے میں ہے کوئی مل گیا تو اس کو فقط اللہ کی رضا کے لیے دے دیا۔ باقی اللہ جانے وہ جانے
آپ کو اس کا ثواب مل جائے گا۔ اور ایک بات جو سب سے خطرناک ہے ہمارے لیے، وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ احسان جتلا کر اور تکلیف محسوس کر کے اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کا یہ مزاج بنایا ہی نہیں۔ صحابہ کو حکم ہوتا کہ صدقہ کرو۔ اگر ان کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا تو وہ صحابہ کہتے اللہ کے رسول اجازت ہے، اور وہ آقا کریم کی خدمت سے اٹھ کے بازار جاتے، سامان اپنی پیٹھ پہ اٹھاتے، محنت مزدوری کرتے، اور اس ساری مشقت کے بدلے میں 1 یا 2 درہم ملتے تو لا کے وہ صدقہ کر دیتے۔ اور ایسے بہت سارے واقعات ہمیں صحابہ کرام کی زندگی میں ملتے ہیں جب انہوں نے صرف صدقہ دینے کے لیے محنت اور مزدوری کی۔ اور صدقہ صرف معاشرتی بیماریوں کو دور نہیں کرتا بلکہ ہر قسم کے فتنے کو بھی ختم کرتا ہے۔ انسان کے نفس کا فتنہ، انسان کے اہل و عیال کا فتنہ، اولاد کے فتنہ، روزی کا فتنہ اور مال کے فتنے کو بھی دور کرتا ہے۔ دور کیسے ہوگا؟ روزہ رکھنے سے، نماز پڑھنے سے اور صدقہ دینے سے، نیکی کا حکم کرنا اور برائیوں سے منع کرنا۔ یہ 5 قسم کے کاموں سے اللہ تعالیٰ 5 قسم کے فتنوں کو دور کر دے گا۔ ہر بندے کی کم و بیش یہی تمنا ہوتی ہے کہ میں اپنی پوری زندگی سکون کے ساتھ گزاروں اور میرا مال بڑھتا ہی رہے۔ صدقہ کرنے والے کا مال کبھی کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ اب اگر اللہ مال تو بڑھ گیا ہے، اس کے بعد اور خواہش کیا ہوتی ہے کہ کہیں موت بری نہ ہو، کیونکہ ہر کسی نے جانا تو ہے ہی۔ صدقے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور اللہ اس کو بری موت سے بچا لیتا ہے۔ یہ حدیث میں بھی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اگر دل میں یہ خیال آئے کہ اے میرے اللہ بری موت سے بھی بچ گیا، لیکن گناہوں سے کیسے معافی ملے گی، مجھ سے بہت غلطیاں ہوئیں، تو میرے عزیزوں صدقے سے گناہ اس طرح ختم ہو جاتے ہیں جس طرح پانی سے آگ ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر قبر کا سوال ہے کہ قبر تو بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے حساب سے قبر نکالی جاتی ہے۔ تو قبر کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو، اس میں کشادگی چاہتے ہو، تو صدقہ سب سے بہترین حل ہے۔ اور قبر کے بعد جب میدان حشر میں لوگ اٹھیں گے تو وہاں تو حالت ہی عجیب ہوگی۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا، ساری دنیا ویسے جا رہی ہوگی لیکن صدقہ کرنے والے کا صدقہ اس کے اوپر سائبان بن کر چلے گا۔ وہ جدھر کو جائے گا اس کے اوپر ہی ہوگا اس کا صدقہ سایہ بن کر۔ اور میرے عزیزوں وہ 7 شخص خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے اور اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ تو میرے عزیزوں صدقہ دیں اور کتنی ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا۔ بیماریاں بھی ختم ہوگی، مال و دولت میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا، اور زندگی کے سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اور ایک بات، جو بھی آپ عمال کریں وہ فقط اللہ کی رضا کے لیے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھ کر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو قرآن اور حدیث کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔